گورنر صاحب محترم، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو حال میں پہنچ چکے ہیں۔ 24 جولائی کو سی ایم ہاؤس میں ایک آل پارٹیز کانفرنس میں اس وقت کے سی ایم صاحب جناب علی امین خان گنڈاپور صاحب نے باتیں کی۔ ان کی دو باتوں کا میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پہلی بات تو یہ کی کہ اعزام شدہ اضلاع میں تعینات فوج بارڈر پہ چلی جائے اور اندرونی اضلاع مجھے دے دے اور میں اپنے پولیس کے ذریعے سے اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ گٹ طالبان کو میں گرفتار کرتا ہوں، یہ وزیر اعلیٰ صاحب کے الفاظ ہیں اور میڈیا پہ موجود ہیں کہ گٹ طالبان کو میں گرفتار کرتا ہوں اور ایم آئی اور ایسا آ کر وہ مجھ سے چھڑا لیتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گٹ طالبان ایس آئی اور ایم آئی کے گٹ ہوں گے، ہمارے گٹ نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں کہ ان کے جو بیڈ ہیں وہ بھی ان کے اتنے بیڈ نہیں ہیں، اور ان کے اس گڈ اور بیڈ کی تقسیم سے تو میں ان شکوک میں پڑ جاتا ہوں کہ میرے لیے یہ گڈ اور بیڈ اور فوج شاید ایک ہی چیز ہے، اور میرا مسئلہ یہ ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب محترم نے یہ بات کی کہ اس صوبے کے عوام کو، اسٹیک ہولڈرز کو بھی مذاکرات کا حصہ بنایا جائے۔ پاک افغان بارڈر پہ میں اگر کہوں مبالغہ نہیں ہوگا، 20 قبائل ایسے ہیں کہ اس بارڈر کے آر پار رہ رہے ہیں، اور یہاں اگر مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، امن آ سکتا ہے، تو ان قبائل کو ان مذاکرات کا حصہ بنانا لازم ہے، اس کے بغیر یہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں یہ عرض کروں کہ مذاکرات کے لیے جب میرا وزیر دفاع جاتا ہے تو اس کا بیان کیا ہوتا ہے کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو اس کے بعد جنگ ہوگی۔ اس بیان کے کیا معنی لیے جا سکتے ہیں؟ اس کا معنی یہی ہے کہ مذاکرات ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہماری طرف سے اس کو کامیاب بنانے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس کو ناکام بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت ہم پشاور میں ہیں، تھوڑا سا باہر نکل کے اگر آپ آگے جائیں گے تو سامنے کور کمانڈر کا گھر ہے، یہاں پہ امن ہے، اور میں شرقی تانے سے صاحبزادہ عبدالقیوم روڈ پہ جاتا ہوں تو فوجی سپاہی میرے وہ استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ یہاں فوجی سپاہی کا کیا کام ہے؟ پشاور ایئرپورٹ اس صوبے کا واحد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ اس ایئرپورٹ تک جاتے ہوئے 3 فوجی چیک پوسٹ پہ اس صوبے کے عوام کی چیکنگ ہوتی ہے۔ مردان چاونی کے اندر واقع یونو اسٹیڈیم یہ پبلک پارک ہے، لیکن فوج نے اس کو مردان کے عوام کے لیے بند کیا۔ یہاں امن نہیں ہے، کمپنی باغ مردان میں امن نہیں ہے، لیکن پنجاب ریجمنٹل سینٹر میں قائم مارکیٹوں کے اندر بالکل امن و امان ہے۔ اس لیے آپ سمجھ جائیں کہ مسئلہ کہاں سے ہے، اور آپریشنوں کی بڑی طویل تاریخ ہے۔ 2004 میں وانا سے آغاز ہوا، 2007 میں شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا، وہاں سے لوگ نقل مکانی پہ مجبور ہوئے۔ 2007 ہی میں باجوڑ میں آپریشن ہوا، 2008 میں سوات اور بنیر میں آپریشن ہوا، اور 2014 میں شمالی وزیرستان کا دوسرا آپریشن ہوا، اور 2025 میں مجھ سے پھر کہا جاتا ہے کہ ایک اور آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اسپیکر صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے باجوڑ کے اندر انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگوں پہ اربوں روپیہ خرچ کیا ہے، اور اعلان ہوا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ 4 مہینے گزرنے کے باوجود کچھ کلیئر
نہیں ہوا. 2004 سے 2025 تک ان آپریشنوں میں اگر کچھ نہیں ہوا تو آج آپریشن کے ذریعے سے امن کیسے قائم ہوگا؟ اس لیے یہ امن قائم نہیں ہو سکتا. اور پھر سردی خیل، یہاں عدنان خان وزیر موجود ہیں، ان کا حلقہ ہے. کل واقعہ ہوا ہے اور میڈیا پہ پابندی ہے، میڈیا میں نہ الیکٹرانک میڈیا پہ اور نہ پرنٹ میڈیا پہ یہ خبر آ سکتی ہے، سوشل میڈیا پہ خبر آ رہی ہے. کوارڈ کاپٹر کے ذریعے سے فائرنگ ہوئی ہے، زخمیوں کو اسپتال لے جایا جا رہا ہے اور فوجی چیک پوسٹ سے براہ راست گولی چلی ہے. ایک بچہ اور 3 مرد اس میں شہید ہوئے ہیں. اور یہ تو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے. فل فلیج آپریشن ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور اس لیے یہ 2024 میں عزم استحکام کا اعلان ہوا تھا. پہلے آپریشن تھا اور پھر کہا گیا کہ نہیں، آپریشن نہیں ہے، یہ مخصوص وہ ہوگی. اور پھر بنو میں ایک بہت بڑا پاسون ہوا اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ بنو کے عوام کے لیے سرگودا میں کیمپ تیار ہو رہے ہیں. اور اس وقت ان آپریشنوں کے لیے بھی پھر باہر کیمپ قائم ہوں گے. اس لیے گھنٹی بج چکی ہے. میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے امن جرگے میں بھی، جماعت اسلامی کے امن جرگے میں بھی کہا تھا اور آج پھر وہی بات کہتا ہوں کہ اگر فوج ہمیں اس بات پہ مجبور کرے گی کہ ہم اپنے گھروں سے نکلے آپریشن کریں تو اس کے بعد پھر ہم جی ایچ کیو کے گراؤنڈ میں اپنے خیمے قائم کریں گے. اس سے پیچھے کسی جگہ پہ ہم نہیں رکیں گے انشاءاللہ العزیز. اس کو ہم وہ کریں گے. اور میں آپ کی وساطت سے آئی جی صاحب کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. میں آج گھر سے نکلا ہوں اور بنو میں صدر پولیس اسٹیشن نے سڑک کو بند کر رہا ہے. اس سے آگے پھر بس اخیل پولیس اسٹیشن نے سڑک کو بند کیا ہے. اس سے آگے خرم پولیس اسٹیشن نے سڑک کو بند کیا ہے. اس سے آگے پھر بانڈا داؤد شاہ پولیس اسٹیشن نے. یہ سڑک آپ کی جائیداد ہے، آپ کے تانے کی جائیداد ہے یا عوام کی جائیداد ہے؟ اور آپ کے تانے کو اگر خطرہ ہے تو تانے کو ذرا پیچھے لے جائیں برائے خدا. لیکن عوام پہ فوج نے چاونیوں کو کوہاٹ چاونی، بنو چاونی، ڈیر اسماعیل خان چاونی نو گو ایریا بنا دیا ہے اور آپ نے اس صوبے کے عوام کے لیے سڑکوں کو بند کر رکھا ہے. ان سب کو کھول دیے. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدنان خان وزیر